بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشکات دم سبق نمبر 123، صفحہ نمبر 511، باب فضائل سید المرسلین صلوات اللہ وسلامہ علیہ۔ یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضائل بیان کر رہے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق جو فضائل و خصائل سب کا ذکر فرما رہے ہیں۔ الفصل الاول عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ فرماتے ہیں علیہ السلام نے فرمایا بعثت من خیر قرون بنی آدم قرنا فقرنا، کہ میں بھیجا گیا بہترین قرن میں، بہترین دور میں۔ بنی آدم کی بہت سارے دور گزرے ہیں، زمانے گزرے ہیں، صدیاں گزری ہیں، مختلف پشتوں میں لوگ آئے ہیں، اور میرا جو سلسلہ ہے نا پشت کے اعتبار سے، صلب کے اعتبار سے بہت بہترین کیا ہے سلسلہ ہے۔ قرنن فقرنن منا ایک کے بعد دوسرا، حتی کنت من القرن الذي کنت منه، یہاں تک کہ میں اس قرن میں پیدا ہوا جس میں آ گیا۔ وعن واصلة بن الأسقع رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، کہ اللہ تعالیٰ نے کنانہ نسل کو، جو قبیلہ ہے ابن خزیمہ کا، کہ اسی کو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے چن لیا، چھانٹ لیا، خالص کر لیا۔ واصطفى قریشا من کنانہ، پھر قریش کو جو نظر کیا اولاد ہے ان کو کنانہ میں سے چن لیا۔ واصطفى من قریش بنی ہاشم، پھر بنو ہاشم کو کیا کر دیا، چن لیا۔ واصطفانی من بنی ہاشم، اور مجھے پھر بنو ہاشم سے چن کر پیدا کیا۔ پھر روایت ترمذی ان اللہ اصطفى من ولد ابراہیم و اسماعیل واصطفى من ولد اسماعیل بنو کنانہ، بنی کنانہ۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا سید ولد آدم یوم القیامہ، قیامت کی دن بھی میں تمام لوگوں میں کیا ہوں گا، سردار ہوں گا، تمام آدم علیہ السلام کی تمام اولاد کا میں کیا ہوں سید ہوں۔ وَأَوَّلُ مَنْ يَنْشَقُ عَنْهُ الْقَبْرِ، سب سے پہلے میری قبر پٹ جائے گی، شک ہو جائے گی، یعنی سب سے پہلے میں باعث ہوں گا، باعث حاشر پیغمبر نام۔ وَأَوَّلُ شَافِعٍ، سب سے پہلے سفارشی میں ہوں گا، سفارشی کبریٰ کروں گا۔ وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ، اور سب سے پہلی میری سفارش علی الاطلاق قبول ہوگی۔ وعن انس رضی اللہ عنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صاحب کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا اکثر الانبیاء تبعا یوم القیامہ، قیامت کے دن تمام نبیوں میں پیروکاروں میں سب سے زیادہ پیروکار میرے ہوں گے۔ وانا اول من یقرع باب الجنہ، اور سب سے پہلے جنت کا دروازہ میں کھٹکھٹاؤں گا، میں کھولوں گا۔ وعنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتی باب الجنہ یوم القیامہ، قیامت کے دن جنت کے دروازے کے پاس آؤں گا، فاستفتح کھولنے کا کہوں گا، فیقول الخازن، جنت کا جو خازن ہوگا، دروغ رضوان، وہ پوچھے گا من انت، کون آئے ہو، فقول محمد، فیقول بک امرت، تیرے متعلق تو مجھے حکم ملا ہے اللہ افتح لأحد قبلک، کیا آپ سے پہلے کسی کے لیے دروازہ نہ کھولوں۔ وعنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا اول شفیع فی الجنہ، سب سے پہلے میں جنت کے متعلق لوگوں کے لیے سفارش کروں گا۔ لم يصدق نبی من الانبیاء ما صدقت، جتنی صداقت تصدیق میری کی گئی ہے اتنی تصدیق کسی اور کی نہیں کی گئی، منا مسلمان مؤمنین میرے زیادہ ہوں گے۔ وَإِنَّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ نَبِيًّا،
اور نبی میں کچھ ایسے نبی بھی ہوں گے کہ ما صدق من امتی الا رجل واحد، صرف ایک امتی اس کا ہوگا، صرف ایک پیروکار۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اسلام نے فرمایا کہ مثلی و مثل الانبیاء کا مثل قصر، میری مثال اور تمام انبیاء کی مثال ایک محل کی طرح ہے، اس نے بنیان جو حسین بنایا گیا ہو، ترک من موضع لبنہ، ایک اینٹ کی جگہ خالی رہ گئی ہو، فطاف به النظار، بہت سے دیکھنے والے اور بہت سے انجینئرز اور بہت سے دیکھنے والے، تماشا کرنے والے اور دیکھنے کے لیے آنے والے جو ہوں گے نا نظار، اس کی تھی بہت سی ناظرین اس پر گم کر دیکھنے کے بعد یتعجبون من حسن بنیانی، اس کی بہت اچھی بناوٹ اور ساخت سے تعجب کریں گے، ان کے لیے بڑا امیزنگ ہوگا، بہت ونڈرفل ہوگا۔ الا موجود تلک اللبنہ، صرف ایک اینٹ کی خالی جگہ ان کو کچھ یہ افسوس دلائے گی، یار یہ جگہ بھی اگر پوری ہوتی نہیں کہ اینٹ رکھی جاتی تو بے مثال ہو جاتا محل۔ فکنت انا، وہی تو میں ہوں نا، سددت موضع اللبنہ، کہ وہ جگہ میں نے پر کر دی، ختم بیل بنیان، مجھ پر قصر نبوت ختم ہو گیا، کمپلیٹ ہو گیا، وختم بی الرسل، اور نبیوں کا سلسلہ مجھ پر روک دیا گیا، اور پھر فانا اللبن وانا خاتم النبیین، تمام نبیوں کے آخر میں آنے والا ہوں، میں آ گیا، بس یہ سلسلہ بند ہو گیا، اس پر مہر ہو گئی۔ وعنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا کہ ما من الانبیاء من نبین الا قدوتی من الآیات، کہ بہت سی نبی، یعنی ہر ایک نبی کو نشانات، نشانیاں، معجزات، علامات دی گئی ہے کہ جن کے ذریعے سے اس کی تائید کی گئی تھی۔ ما مثلہ آمن علیہ البشر، کہ اتنی نہیں اس مثال میں کہ اس پر بہت سے انسانوں نے ایمان لائے، وَإِنَّمَا كَانَ الَّذِي أُوتِيتُ، وہ نشانی معجزہ جو مجھے دیا گیا، وحی اوحل الیہ، وہی ہے زندہ جاوید معجزہ قرآن کریم ہے، فارجو ان اکون اکثر تابعین یوم القیامہ، مجھے امید ہے کہ سب سے زیادہ میرے پیروکار ہوں گے۔ وعن جابر قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتی تو خمسا لم یؤتہن احد قبلی، 5 چیزیں مجھے خاص طور پر دی گئی ہے جو کسی اور کو نہیں ملی، کسی نبی کو۔ نصرت بالرعب مسیرۃ الشہر، کہ 1 ماہ کی مسافت پر سے بھی میرا روب دشمن پر پڑتا ہے، خر کی عادت کے طور پر، کہ دور سے بھی اس پر کیا جاتی ہیں، ہیبت سے طاری ہو جاتی ہیں، اور دشمن جو کیا ہو جاتا ہے، ڈر جاتا ہے۔ اور ایسے کچھ خاص کیا ہے، مخفی طور پر میرے لیے علامات ہے۔ وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا، زمین میرے لیے پاک بنائی گئی ہے، جہاں بھی نماز پڑھنے کا کوئی چاہے یا تیمم کا چاہے، کہ جس جگہ پر پیشاب خشک نہ ہو چکا وہ سے تیمم بھی کر سکتے، اور نماز بھی ہوتی ہے۔ پئی ہمارا جو من امتی ادرکت الصلاۃ، کسی بھی امتی پر جب نماز کا ٹائم آ جائے فلیصلی، وہ پڑھ لے وہاں۔ وحلت لی الغنائم، یا المغانم، میرے لیے غنیمتیں حلال کی گئی ہے، ولم تحل لأحد قبلی، مجھ سے پہلے کسی امت کے لیے حلال نہیں تھی، میری امت سے پہلے۔ اوتی تو الشفاع، اور شفاعت عظمی عام مجھے دی گئی ہے۔ وکان النبی یبعث الی قوم خاصہ، پہلے نبی جو ہوتے تھے نا عالمگیر نہیں ہوتے تھے، خاص ہوتے تھے۔ وبعثت الی الناس عامۃ، میں عالمگیر نبی ہوں، میری کتاب جو دی گئی ہے قرآن عالمگیر ہے، دین عالمگیر ہے، رحمت للعالمین ہے، قرآن نبی سب کیا ہے، رحمت للعالمین ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، آپ نے فرمایا کہ فضلت علی الانبیاء بست، 6 چیزیں مجھے خصوصی طور پر دی گئی ہیں، میری خصوصیات ہے، دوسرے نبیوں کی نہیں۔ ہوتی تو جوامع الکلم، جامع کلمات مجھے دی گئی ہیں۔ جامع کلمات سے کیا مراد ہے کہ لفظ مختصر مانا، بہت مختصر پر مانا۔ ونصرت بالرعب، رعب کے ذریعے سے میری مدد کی۔ وحلت لی الغنائم، غنیمت میرے لیے حلال کی۔ وجعلت الارض مسجدا وطہورا، زمین میرے لیے پاک بنائی گئی۔
پاک کرنے والی. ارسلت الی الخلق کافۃ، تمام دنیا کے لیے میں بھیجا گیا ہوں، کسی عرب کے لیے خاص نہیں، عجم کے لیے خاص نہیں، کسی ملک اور گاؤں کے لیے خاص نہیں، پوری دنیا کے لیے ہوں، عالمگیر عالمی. وختم بی النبیون، اور نبیوں کا سلسلہ مجھ پر روک دیا گیا. آگے کی حدیث میں بھی اسی طرح ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال وعثت بجوامع الکلم ونصرت بالرعب وبین انا نائم نیدن بسورة رأیتنی، میں نے خود کو دیکھا اوتیت بمفاتیح خزائن الارض، زمین کی چابیاں خزانے مجھے دیے گئے، فوزیت فیدی میرے ہاتھ میں رکھی گئے. تو ظاہر ہے کہ زمین کے تمام خزانے انسانوں پر کھل گئے، مسلمانوں پر کھل گئے. وعن ثوبان رضی اللہ عنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ ان اللہ زوالی الارض، اللہ نے دن زمین میرے لیے جمع کر دی، سمیٹ دی، جمع کر دی. فرأیت مشارقها و مغاربها، اس کی تمام جہات، آفاق، مشارق و مغارب، تمام اطراف، نواحی، جوانب کو میں نے دیکھ لیا. وَإِنْ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا زُوِّيَ لِي مِنْهَا، جو علاقے میرے لیے سکیڑ دیے گئے، لپیٹ دیے گئے، وہاں تک میری امت کی حکومت اور بادشاہت پہنچی گی. وَأُوتِيتُ الْكَنْزَيْنِ، اور دو خزانے مجھے دی گئے، الاحمر والابیض، ایک سرخ خزانہ اور ایک سفید خزانہ. مراد کے سرخ خزانے سے روم قیصر اور ابیض سے کیا مراد ہے؟ کسرا، سفید محل. وَإِنِّي سَأَلْتُ رَبِّ الْأُمَّةِ أَلَّا يُهْلِكَهَا بِسَنَةٍ عَامَّةٍ، میں نے اپنی امت کے لیے اللہ سے دعا کی ہے، درخواست کی ہے کہ میری امت کو قحط کے ذریعے اور عام بھوک کے ذریعے نہ مار دے کہ سب مر جائے. وَاللَّهِ سَلَّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ أَنفُسِهِمْ، اور کسی سے دشمن کو بھی مسلط نہ کر دے غیروں سے، کہ فَيَسْتَبِيحَ بَيْضَتَهُمْ، کہ ان سب کو ملیمیٹ کر دے، ختم کر دے، بے نام و نشان کر دے. اگرچہ جنگی ہوگی لیکن تمام مسلمان نہیں ختم ہوں گے. وَإِنَّ رَبِّ قَالَ لِي، مجھے فرمایا تھا کہ یا محمد، پروردگار نے کہا کہ إِنِّي إِذَا قَضَيْتُ قَضَاءً فَإِنَّهُ لَا يُرَدُّ، جو فیصلہ میں کر جاتا ہوں نہ پھر اسے رد نہیں کیا جاتا، لوٹایا نہیں جاتا. وَإِنِّي أَتَيْتُكَ لِأُمَّتِكَ، اور میں نے آپ کی دعا قبول کر دی تمہاری امت کو، میں نے یہ خاصیت دی کہ لَا أُهْلِكَهُمْ بِسَنَةٍ عَامَّةٍ، سب کو نہیں کہ مار دوں گا بھوک وغیرہ سے. واللہ صلی علیہ مدون من سے انفسهم، اور ایسے کسی کافر دشمن کو نہیں مسلط کر دوں گا پیس تبھی حویزتا ہوں کہ سب کو کیا کر دے، تہس نہس کر دے. ولو استمع علیہم من اقطارها، یمن باقطارها، اگر تمام دنیا کی قوت جمع ہو جائیں ان کے خلاف، حتی یکون بعضهم یهلکوا بعضا، کہ کیا کرے کہ سب کو ہلاک کر دے، ویس بھی بعض اور بعض کو کیا کر دے، قید کر دے. ایسا تو ہو جائے گا بعض لیکن سب کو نہیں کر سکیں گے. وان سعد ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر بمسجد بنی معاویہ، ساتھ سے کہتے ہیں پیغمبر سلام بنو معاویہ جو کیا ہے انصار کا ایک قبیلہ ہے، ان کی مسجد کے پاس سے گزرے، دخل فرکع فی رکعتین، وہاں داخل 2 رکعت پڑھی، وسلینا مو، ہم نے بھی پڑھی، ودارب و طویل، اللہ سے بہت لمبی لمبی دعائی مانگی. سمن سرا پھر نماز سے پھر فقال سالت ربی ثلاثہ، میں نے 3 دعائی مانگی، پاتان اثنتین، 2 قبول کر دی، ومنانی واحد، اور 1 قبول نہیں کی. سالت ربی، ایک دعا میں نہیں کی کہ اللہ یہلک امتی بھی بالسنۃ، کہ میری امت کو بس عام بھوک خوراک وغیرہ سے، قحط سے ہلاک نہ کر دے. فاتوانی ہے یہ دعا دی. وسالت ان لا یہلک یا ان لا یہلک امتی بالغرق، کہ میری امت کو غرق نہ کر دے، دھسا نہ دے، تباہ نہ کر دے سب کو. فاتوانی ہے یہ دعا بھی قبول کر دی. وسالت ان لا یجعل بأسهم بینہم، یہ دعا میں نے کر دی کہ ان کی بیچ اختلافات نہ ہو، جھگڑے جنگ نہ ہو. فمنعنیہا، یہ دعا میری قبول نہیں کی کہ یہ چیزیں ہوگی اختلافات وغیرہ. ونعطا بن اثار سے کہ قول لقیت عبداللہ بن عمر بن العاص، عبداللہ بن عمر سے میری ملاقات، قلت اخبرنی عن صفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی التورات، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات تو تورات میں بھی بیان ہو گئی ہے نا، اس کی ذرا بتاؤ.
قال کا اجل ٹھیک ہے واللہ انه لموصوف بالتوراۃ ببعض صفاتی فی القرآن، جیسے قرآن میں اس کی بعض صفات آئی ہیں اسی طرح صفات اس کی توریت میں بھی آئی ہیں. جیسے قرآن کریم میں ہے کہ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، کہ ہم نے آپ کو بھیجا شاہد مبشر نذیر وحرزا للأمیین. یہ توریت میں ہے کہ آپ امیوں کے لیے حسن ہے، قلعہ ہے، حفاظت ہے. انت عبدی و رسولی، آپ میرے بند رسول. سمیتک المتوکل، میں نے آپ کو متوکل نام دیا. لیس بفظ ولا غلیظ، آپ سخت مزاج تندخو نہیں ہے. ولا سخاب فی الاسواق، نہ بازاروں میں چیخنے والے، شور مچانے والے. ولا یدفع السیئۃ بالسیئۃ، سیئۃ نہ برائی کا بدلہ برائی سے دیتے. ولکن یعفو یغفر، آپ معاف کرنے والے ہوتے ہیں. لن یقبضہ اللہ، اللہ اس کو نہیں اٹھائیں گے، دنیا سے نہیں جائیں گے. حتی یقیم بہ الملۃ العوجاء، کہ کفر کو جو ٹھیڑا دین ہے نا، ٹھیڑا مذہب ہے، اس کو سیدھا کر لے. سیدھا کرنے کا کیا معنی ہے؟ اسلام ملت بیضاء حنفیہ سمحا وہ قائم کر دے. بیان یقول لا الہ الا اللہ، کہ سبھی کلمہ پڑھ دے. ویفتح باعینا عمیانا یا عمیا، اور اللہ اس کی ذریعے اندھی آنکھوں کو روشنی اور جلا بخش دے. واذانا سما، اور بہرے کانوں کو سنا دے. وقلوبا غلفا، اور غلاف چڑی ہوئی دل، پردوں میں بند دلوں کو کھول دے، ان کے تالے کھول دے. الفصل الثانی ان خباب بن الارت رضی اللہ عنہ قولی، صاحب کہتے صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاةً، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک نماز پڑھائی، مختلف موقعوں پر نمازیں پڑھتے تھے. فاطوالها، بہت لمبی پڑھ لی. قول یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم تکن تصلیها، آج تو آپ نے بڑی لمبی نماز پڑھ لی، پہلے سے نہیں پڑھتے تھے. قال جل بالکل، انها صلاة رغبة ورهبة، یہ تو بڑے شوق اور رغبت اور رہبت کی نماز تھی. ان صلی اللہ پی صلاح اللہ سے 3 دعائیں مانگی. فاطوان اثنتین، 2 قبول کی، ومنانی واحد، ایک نہیں. ایک تو یہی تینا کہ صلی اللہ علیہ امتی بسنت عامہ، کی عام 5 سال سے امت کو ہلاک نہ کر دے. فاطوانی ہے دی یہ کیا کر دی دعا بھی دی، یعنی قبول کر دی. وصلی اللہ علیہ مدو من غیرہم، کی کسی کافر کو یہ سبھی مسلط نہ کر دے کہ وہ سب کو مار دے. فاطوانی ہے یہ دعا بھی قبول کر دی. وصلتو اللہ عزی کا باز کہ آپس میں لڑائی یا نہ ہو. ومنعنی ہے یہ دعا قبول نہیں کی. وعن ابی مالک الاشعری رضی اللہ عنہ قولی، صاحب کہتے ہیں قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا کہ ان اللہ عز و جل اجرکم من 3 خلال، کہ اللہ نے تمہیں چھڑایا ہے، تمہیں نجات اور پناہ دی ہے 3 باتوں سے. نمبر 1 کہ اللہ یدعو علیکم نبیکم، کہ تمہارے نبی تمہیں بد دعا نہیں دیں گے کہ پتہلکو جميعا، کہ سب مر جاؤ، ہلاک ہو جاؤ. نمبر 2 اللہ یظہر اہل الباطل علی اہل الحق، کہ کبھی بھی اللہ باطل والوں کو اہل حق پر غلبہ نہیں دیں گے، بلکہ اہل حق ہمیشہ غالب رہیں گے. اگرچہ آپس میں خون ہوگا، قتل ہوں گے، مشکلات ہوگی، لڑائی ہوں گی، بہت ساری چیزیں ہوگی، مگر غالب تو اہل حق ہی رہیں گے. اور نمبر 3 یہ کہ وَلَا تَجْتَمِعُ عَلَىٰ ضَلَالَةٍ، کہ امت میں اگرچہ گمراہی بھی ہوگی، بہت کچھ ہوگا، مگر سب گمراہی پر، باطل پر، غلط پر جمع نہیں ہوں گے، بلکہ خامخواہ کسی جماعت ضرور ہوگی جو باطل کا سر کیا کر دے گی، کچل دے گی. اور نواب ابن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سردار دو جہان نے فرمایا لی یجمع اللہ علی هذه الامہ سیفین، کہ اللہ اس امت پر 2 تلواریں جمع نہیں کرے گا. کہ سیف منہا، ایک اس امت کی تلواروں، و سیف من عدوها، اور دوسری دشمن کی تلواروں. کیا معنی؟ کلی طور پر 2 تلواریں جمع نہیں ہوگی کہ بس سب مر جائے یا سب لڑ جائے. البتہ جزئی طور پر ہو سکتا ہے کہ گاؤں میں لڑائیاں ہو، علاقوں میں لڑائیاں ہو، یا کسی ملک میں لڑائی، مگر پوری اسلامی مملکت جو ہے تباہ نہیں ہوگی. وعن العباس رضی اللہ عنہ انه جاء الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فكأنه سمع شيئا، عباس سے باگے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، گویا اس نے کچھ سنا نسب اور حسب کے متعلق، طعن کے متعلق. فقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر، پیغمبر سے منبر پر تشریف فرما ہو گئے. فقال من انا، میں کون ہوں؟ فقال انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہے.
قال انا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، میرا یہ سلسلہ نسب ہے. ان اللہ خلق الخلق، اللہ نے انسانوں کو اور جنات کو بنایا، کائنات کو وجود دیا. فجعلنی فی خیرہم، مجھے سب سے ان میں بہتر میں پیدا کیا انسانوں میں. ثم جعلهم فرقتین، پھر اللہ نے انسانوں کو دو گروہ میں تقسیم کیا، عرب جم. فجعلنی فی خیرہم فرقتن، پھر عرب میں بھی بہترین لوگ میں مجھے ڈال دیا، بنا دیا. ثم جعلهم قبائل، پھر عرب کی قبائل بنے. فجعلنی فی خیرہم قبیلتن، پھر مجھے قریش قبیلے سے بنایا. ثم جعلهم بیوتا، پھر انہوں نے مختلف گھر بنایا اللہ نے. فجعلنی فی خیرہم بیتا، بہترین گھر سے میرا سلسلہ جوڑ رکھا. فانا خیرہم نفسا، میں ذات و عصب سب کے اعتبار سے سب سے بہتر ہوں. وخیرہم بیتا، اور گھر کے اعتبار سے بھی سب سے بہتر ہوں. تو مطلب کیا ہوا کہ نسب و سب اللہ نے بہت بہترین دیا، لیکن یہ نسب و سب اس کے لیے نہیں ہے کہ اس پر فخر بازی کی جائے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قول یا رسول اللہ متى وجبت لك النبوہ، تمہاری نبوت کب ہو گئی تھی، کب اللہ نے اپنی نبوت لی کی ثابت ہو گئی. قال وآدم بین الروح والجسد، جب آدم علیہ السلام بنائے جا رہے تھے ایک جگہ ہے کہ بین الروح بین الطین والماء، جو اس کا خمیر بنایا جا رہا تھا اس وقت مجھے نبی بنایا گیا تھا، میں نبی تھا. وعن الارباط بن ساری رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہو قال، ارباط سے کہتے رسول اللہ سے روایت کرتے کہ اس نے فرمایا انی عند اللہ مکتوب خاتم النبیین، کہ مجھے اس وقت سے اللہ کے پاس خاتم النبیین لکھا گیا تھا. وَإِنَّ آدَمَ لَمُنْجَلِلٌ فِي طِينَةٍ، کہ اس وقت آدم علیہ السلام گارے میں تھے، اس کا گارہ بنا ہوا تھا، اس کا خمیر بنایا جا رہا تھا. وَسَأُخْبِرُكُمْ بِأَوَّلِ أَمْرِ، سب سے پہلا جو میری نبوت سے ظاہر ہوا میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں، دعوت ابراہیم علیہ السلام. ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا میں مظہر ہوں کہ اس نے فرمایا تھا کہ وَبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْحِكْمَةَ، کہ ابراہیم علیہ السلام دعا کی تھی کہ ایک بہترین نبی بھیج دے جو میں تھا. وَبَشَرَتْ عیسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام نے میری بشارت ایک جگہ بیان کر رہے تھے تو کہا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، میرے بعد ایک نبی آنے والے ہیں جس کا نام احمد ہوگا، تو وہ بشارت بھی ہوں میں. وَرُؤْيَ أُمِّي الَّتِي رَأَتْ حِينَ وَضَعَتْنِي، اور میں اپنی ماں کا ایک خواب ہوں جو اس وقت دیکھا تھا کہ جب میں اس سے پیدا ہو گیا تو وہ خواب ہوں کہ جس وقت جب میں پیدا ہو رہا تھا تو ایک نور نکل گیا، اس سے شام وغیرہ کے محلات دکھائے گئے، دنیا عجیب کیفیت میں ہو گئی تھی. کہ وقت خرج لها نور ظاہر ہوا، اضواء لها منہ قصور الشام، اس کو شام کے محل دکھائے گئے. وعن ابی سعید قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نسید ولد آدم یوم القیامہ، قیامت کی دن بھی سید ہوگا جسے دنیا میں سید ہوں. ولا فخر، اس پر کوئی فخر وخر نہیں ہے، اللہ کی نعمت ظاہر ہے کہ تقدیس میں نعمت ضرور کر رہا ہوں. وبید لواء الحمد، اور مقام محمود والا جو مقام جگہ ہیں وہ جو خاص جھنڈا علامت ہے وہ میرے ہاتھ میں ہوگا. ولا فخر، پھر بھی کوئی فخر وخر لاب غذاب نہیں ہے. وما بالنبی یومئذ آدم فمن سواہ، آدم علیہ السلام سے لے کر اور سارے نبی قیامت کے دن الا تحت لوائی، سب میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. وانا اول من ينشق ويتنشق عنه الارض، سب سے پہلے میری قبر پھٹے گی. ولا فخر، پھر بھی اس پر کوئی فخر نہیں ہے. وعن ابن عباس رضی اللہ عنہ قول جلس ناس من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت میں کہ کچھ صحابات ایک جگہ بیٹھ گئے. فخرج، آپ علیہ السلام نکل گئے. حتی اذا دنا منہ، جو ان کی قریب گئے. سب میں تذاکرون، کچھ ذکر وکر کر رہے تھے سنا. قال بعضهم، بعض نے کہا ان اللہ اتخذ ابراہیم خلیلا، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنایا، خلیل بنایا. وقال آخر، دوسرے نے کہا موسیٰ کلمہ تکلیما، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے سرگوشی فرمائی تھی، مناجات کی تھی. وقال آخر، کسی اور صاحب نے کہا فعیسی کلمۃ اللہ وروحہ، عیسیٰ علیہ السلام عجیب کیفیت کے ساتھ پیدا ہو گئے تھے
وقال آخر دوسرے نے کہا آدم علیہ السلام جو استفاہ اللہ نے اسے چن لیا تھا. فخرج علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ باتیں چل رہی تھی کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. فقال قد سمعت کلامکم وعجبکم، تم سب کی باتیں میں نے سن لی اور تمہارے تعجب کو میں نے بھانپ لیا. ان ابراہیم خلیل اللہ وهو كذلك، بلکہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے دوست تھے. وموسیٰ نجی اللہ، موسیٰ علیہ السلام اللہ کے ساتھ پیار و محبت سے نجوا کرنے والے تھے. وهو كذلك، بالکل ٹھیک ہے. وعیسیٰ روح اللہ وکلمتہ، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی خاص بندی ہو. وکذالک وآدم اصطفاہ اللہ وهو كذلك، آدم علیہ السلام کو بھی اللہ نے چن لیا تھا. الا وانا، مجھے سن، یا الا وانا، مجھے سن ذرا، حبیب اللہ، میں اللہ کا دوست ہوں، محبوب ہوں. والا فخر، لیکن کوئی فخر نہیں ہے. وانا حامل اللواء الحمد یوم القیامہ، حمد والا جو جھنڈا ہوگا میرے ہاتھ میں ہوگا. تحت آدم فمن دون، اس کے نیچے سب ہوں گے آدم علیہ السلام سے لے کر. والا فخر. وانا اول شافع، سب سے پہلے میں سفارش کرنے والا ہوں، سفارش کو بڑی سفارش بھی کروں گا. اول مشفع یوم القیامہ، اور میں مقبول الشفاعہ ہوں. ولا فخر، کوئی فخر وخر نہیں. وانا اول من يحرك حلق الجنہ، جنت کے دروازوں کی تالے میں پہلے کیا کروں گا، ہلاؤں گا، کٹکھٹاؤں گا. فیفتح اللہ لی، اللہ میرے لیے وہ کھول دیں گے. فیدخلنیہا، مجھے وہاں داخل کر دیں گے. ومی فقراء المؤمنین، اور میرے ساتھ فقیر ہوں گے. ولا فخر. وانا اکرم الاولین والآخرین علی اللہ، سارے اولین و آخرین میں کیا ہوں سب سے زیادہ اکرم ہوں، سب سے زیادہ اللہ کا کریم ہوں. ولا فخر. وعن عمرو بن کیس سے روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال قال صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے نحن الاخرون، دنیا میں ہم آخر میں آئے ہیں. ونحن السابقون یوم القیامہ، قیامت میں سب سے پہلے جنت بھی جائیں گے. وانی قائل قولا غیر فخر، میں ایک بات کروں گا بغیر کسی فخر وخر کہ ابراہیم خلیل اللہ، ابراہیم اللہ کے دوست تھے. موسیٰ صفی اللہ، موسیٰ علیہ السلام اللہ کے مختار کلام تھے، مانا اللہ نے اس سے باتیں کی ہیں. وانا حبیب اللہ، اور میں اللہ کا کیوں خاص دوست ہوں. ومعی لواء الحمد یوم القیامہ، میرے پاس قیامت میں جھنڈا ہوگا. ان اللہ وعدنی فی امتی، اللہ نے میرے ساتھ وعدے کیے ہیں امت کے متعلق کہ آپ کو خوش کروں گا. واجرہم من ثلاث، اللہ نے 3 بلاؤں سے، آفتوں سے میری امت کو حفاظت دی ہے. لا یعمہم بسنۃ، سب کو ایک سالی میں نہیں ڈالیں گے. ولا یستاصلہم عدون، اور نہ کوئی دشمن ان کو ہلاک کر دیں گے، استیصال نہیں کریں گے بے خونی. ولا یجمع علی ضلالہ، اور گمراہی پر سب کو جمع نہیں کریں گے. وعن جابر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قول، فرمایا اس نے کہ انا قائد المرسلین، میں تمام نبیوں میں سب سے پہلے ہوں گا. ولا فخر، کوئی فخر نہیں. وانا خاتم النبیین ولا فخر، نبیوں میں خاتم ہوں پھر بھی فخر نہیں. وانا اول الشافع و مشفع ولا فخر، سفارش بھی پہلے کروں گا اور قبول بھی ہوگی، کوئی فخر نہیں. وعن انس قال قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا اول الناس خروجا اذا بعثوا، قیامت میں جب لوگ اٹھائے جائے سب سے پہلے میں نکلوں گا. وانا قائدم، سب کو میں لے جاؤں گا. اذا وفدوا، جب میرے پاس آئیں گے سفارش کے لیے. وانا خطیبہم، اور میں ان کا خطیب ہوں گا. اذا انصتوا، جب میرے لیے خاموش ہو جائیں گے. وانا مستشفعہم، میں ان کے لیے سفارش کروں گا. اذا حبسوا، جب روک دیے جائے فیصلہ ان کا نہیں ہوگا. وانا مبشرہم اذا ایس الکرامہ، جب کرامت سے مایوس ہو جائیں گے تو تک میں ان کو خوشخبری دینے والا ہوں. والمفاتیح یومئذ بیدی، تالے والی چابیاں میرے پاس ہوگی. ولواء الحمد یومئذ بیدی، جھنڈا جو نشان ہوگا وہ میرے پاس ہوگا. وانا اکرم ولد آدم علی ربی، اور تمام انسانوں میں سب سے زیادہ اکرم ہوں. یطوف علیہ 1000 خادم، میرے گھوم رہے ہوں گے 1000 خادم. کنم بیض مکنون، وہ سفید انڈوں کی طرح ہوں گے، چھپے ہوئے موتیوں کی طرح. اور لؤلؤ منثور، نے بکھرے ہوئے موتیوں کی طرح. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، آپ علیہ السلام نے فرمایا فاوسع حلہ من حلل الجنہ، پھر مجھے جنت میں لباس اوڑا جائے گا، مجھے لباس دیا جائے گا. ثم قم عن یمین العرش، عرش کی داہنی جانب کڑا ہوں گا. لیس احد من الخلائق یقوم ذلک المقام غیری، کہ اس جگہ میرے لوگ کوئی اور نہیں ہوگا. وعنہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قول، اس صاحب روایت کرتے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا صلی اللہ علیہ الوسیلہ،
میرے لیے وسیلہ کی دعا بھی کرو کہ اللہم آت محمد الوسیلہ. قال یا رسول اللہ وما الوسیلہ کیا ہے؟ قال اعلی درجۃ فی الجنہ، جنت کا بہت بڑا اونچا درجہ ہے. لا ینالها الا رجل واحد، صرف ایک شخص وہ لے گا. وارجو ان اکون انا ہو، اور مجھے امید ہے کہ وہ شخص میں ہوں گا. وعن ابی بن کعب سے روایت ہے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا كان يوم القیامہ، جب قیامت کے دن وکنت امام النبیین، میں سارے نبیوں کا امام ہوں گا، وخطیب ان کا خطیب، وصاحب شفاعتهم، اور ان کی سفارش کبھی میں ہوں گا، سفارش میں کروں گا، غیر فخر، بلا کسی فخر اور بغیر کسی لاب غضب کے. وعن عبداللہ بن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا ان لکل نبی ولاتا من النبیین، ہر نبی کی نبیوں میں دوست ہوتے ہیں. وان ولی ابی وخلیل ربی، اور میرا جو دوست ہے ابراہیم علیہ السلام جو کیا تھی خدا تعالیٰ کی خلیل تھے. ثم قرأ ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوه وهذا النبی والذین آمنوا والله ولی المؤمنین، کہ ابراہیم علیہ السلام اس امت کی پیروکار اور اس نبی کی زیادہ قریب ہے، اور ان لوگوں کی جو کیا ہے مسلمان ہے، اور اللہ ان سب مسلمانوں کی کیا ہے دوست ہے. وعن جابر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، آپ علیہ السلام فرمائیں ان اللہ باسنی، اللہ نے مجھے دنیا میں بھیجا لتمام مکارم الاخلاق، کہ تمام اخلاقی کریمانہ کی تکمیل کروں، وکمال محاسن الافعال، اور تمام اچھے افعال کی تکمیل کروں. تمام محاسن میرے دین میں ہیں، تمام کرائم، تمام اخلاقی کریمانہ فضیلانہ اور تمام اخلاق حسنہ کی تکمیل میں کروں گا. وعن کعب رحمۃ اللہ علیہ یحکی عن التوراۃ، کعب سے تورات کی بات نقل کر رہے کہ قول نجد مکتوبا محمد رسول اللہ، ہم لکھا ہوا پاتے ہیں تورات میں کہ محمد رسول اللہ عبدی المختار، میرے چنے ہوئے بندے ہیں. اللہ کہتے ہیں لا فظ ولا غلیظ، تند مزاج تند خو بدخلق نہیں ہے، ولا سخاف فی الاسواق، نشور مچانے والے، وجزی بسیئت سے برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے، والے کیا کو یا پھر معاف کرنے والے ہیں. مولدو بمکہ، مکہ میں پیدا ہوگی، وہ ہجرت بطیبہ، اور ہجرت مدینہ طیبہ کی طرف ہوگی، وہ ملک بالشام، اس کی حکومت شام میں بھی قائم ہوگی. وہ امتہ الحمدون یحمدون اللہ فی السراء والضراء، کہ اس کی امت حمد کرنے والی ہوگی، اچائی میں برائی میں سختی میں نرمی میں ہر موقع پر حمد کرنے والی امت ہوگی. یحمدون اللہ فی کل منزلۃ، ہر جگہ ہر منزلے میں ہر مقام پر حمد کرنے والی ہوگی. یکبرون علی کل شرف، اور ہر اونچی جگہ پر چڑھتے وقت، لفٹ پر چڑھتے وقت وہ تکبیر کرنے والی ہوگی. رعاۃ للشمس، سورج کی نگہبان ہوں گی. کیا معنی؟ یصلون الصلاۃ اذا جاء وقتها، جب بھی نماز کا ٹائم آئے گا سورج کو دیکھیں گے، اوقات کا بہت خیال رکھیں گے، نماز پڑھیں گے. یتعذرون علی انصافهم، کہ زار باندھیں گے پنڈلیوں پر. ویتوضؤون علی اطرافهم، اور اعضاء پر کیا کریں گے؟ وضو کریں گے. منادیہم ینادی فی جو السماء، کہ ان کی مؤذن منادی آسمان کی فضا میں اور اونچی جگہوں میں اعلان کریں گے کہ صفہم بالقتال، ان کو بیان کرو قتال میں، جنگ میں. یا صفہم بالقتال، کہ وہ جب بھی کیا کریں گے؟ جنگ کریں گے تو اس کے لیے سب بنائیں گے، مجاہدات و ریاضات کریں گے، اور دشمنوں کے خلاف سب بسب کھڑے ہوں گے. وصفہم فی الصلاۃ سواء، اور نماز میں بھی سب در سب کھڑے ہوں گے. سواء لہم باللیل، سب برابر ہوگا اس کے لیے رات و دن. دوین، یہی معنی کہ لہم باللیل دوین، کہ دوین نحل، رات کو کیا کریں گے؟ ذکر فکر میں مصروف ہوں گے، مناجات میں مصروف ہوں گے. ان کی اسی آواز آئے گی جیسے کہ شہر کی جمعہ کی ہوتی ہے ان کی بن بناہٹ کی طرح. وعن عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ قول مکتوب فی التوراۃ، تورات میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات لکھی ہوئی، صفات محمد و عیسی ابن مریم یدفن موہ، کہ عیسیٰ علیہ السلام اس کے ساتھ دفن ہوں گے جب وفات ہو جائیں گے آخر میں. قال ابو مودود کہتے ہیں کہ وقد بقی فی البیت موضع قبر، وہاں پر حجرہ شے میں ایک قبر کی جگہ باقی ہے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے.
المثل الثالث عن ابن عباس رضي الله عنه قال ان الله تعالى فضل محمدا صلى الله عليه وسلم على الانبیاء وعلى اهل السماء. اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبیوں پر اور آسمان والوں پر سب پر فضیلت دی ہے. کائنات میں سب سے برتر ہستی ہیں. فقال یا ابا عباس بما فضلہ اللہ علی اہل السماء، اللہ نے اس کو کس وجہ سے آسمان والوں پر بھی فضیلت بخشی ہے. قال ان اللہ تعالی قال لأهل السماء، کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان والوں سے کہا ومن یقل منہم انی الہ من دونہ فذلک نجزیہ جہنم کذلک نجزی الظالمین. ان میں سے اگر کوئی یہ کہہ دے کہ میں معبود ہوں تو ظاہر ہے کہ معبود تو صرف خدا ہے، اس کو ہم جہنم کا بدلہ چکائیں گے اور ظالموں کو صحیح بدلہ دیا کرتے ہیں. وقال اللہ تعالی لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا سورہ فتح میں انا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك اللہ ما تقدم من ذنبك وما تأخر، کہ ہم نے آپ کو واضح فتح دی اور آپ کے اگلے پچھلے سب گناہ اللہ اس سے درگزر فرمائیں گے. قول وما فضل علی الانبیاء، نبیوں پر کس وجہ سے فضیلت ملی. قال اللہ تعالی، اللہ نے فرمایا وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه، ہر نبی کو ہم نے اپنی قوم کی زبان کے ساتھ بھیجا کہ اس کی قوم اس کی زبان سمجھ لے. لیبین لهم، تاکہ ان کو تشریح کر سکے، بیان کر سکے، احکام خدا کی توضیح کر سکے. فیضل اللہ من یشاء. وقال اللہ تعالی لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے پیغمبر کو عالمگیر پیغام دی، عالمگیر پیغام دے کر کہا وما ارسلناک الا کافۃ للناس. ہوا تو کہہ رہے کہ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه، ہر نبی کو ہم نے اس کی قوم کی زبان کے ساتھ بھیجا. یا پر زبان وبان نہیں ہے، عرب ہوا جمع، پھر جمع میں سینکڑوں ہزار زبانیں، عرب میں بھی مختلف لہجے، چاہے اس کی زبان کے لوگ ہو یا اس کی زبان کے لوگ نہ ہو، سب کے لیے آپ نبی ہیں. فَرْسَلُوا إِلَى الْجِنِّ وَالْإِنسِ، صرف انسانوں کی بات بھی نہیں، جنات کے پاس بھی آپ کو رسول بنا کر بھیجا. وعن ابي ذر الغفاري رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله كيف علمت انك نبي. ابو ذر سے میں نے پیغمبر سے کہا، پوچھا کہ یا رسول اللہ کیسے آپ کو پتہ چلا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں؟ حتی استيقنت، آپ کو تو یقین ہے بالکل پختہ. فقال يا ابا ذر اتاني ملكان، میرے پاس دو فرشتے آئے، وانا ببعض بدخای مکہ یا مکی، سرزمین میں تفوقع احدهما الى الارض، ایک زمین پر اترا، وکان الاخر بین السماء والارض، دوسرا خلا میں. فقال احدهما لصاحبه، ایک نے دوسرے سے کہا اہو، یہ تو وہی ہے نا جس کا اللہ نے بہت بیان کیا ہے، جس پر اللہ کی بڑی نوازش ہوگی، تو وہی محمد ہے نا؟ قال نعم، بالکل وہی ہے. تو اسی بھی میں نے پہچان لیا. قال فزنوه برجل، ایک آدمی کے ساتھ اس کی کیا کرو، اس کا وزن کرو. وزنت به، جب میں ایک کے ساتھ وزن کیا گیا ایک امتی کے ساتھ، فوزنته، میں اس سے بھاری ہو گیا، میری طرف جھک گئی. ثم قال زنوا بعشرة، 10 کے ساتھ وزن کرو، فوزنت به، اس سے بھی میں زیادہ تھا ان سے. فرجحتم، ثم قال زنوا ب100، 100 کے ساتھ وزن کرو، فوزنت بهم، ان 100 کے ساتھ بھی میں وزن کیا گیا مقابلے پر، فرجحت، ان سے بھی بھاری ہو گیا. ثم قال زنوا ب1000، 1000 کے ساتھ، فوزنت بهم، ان سے بھی زیادہ دیا، فوزنت بهم فرجحتهم. کان ينظر الیہم، جب انہیں دیکھ رہا تھے، ينتصرون علی من خفة المیزان، کہ وہ مجھے کیا کر رہے تھے، ان کے مقابلے میں جھکا رہے تھے، اور سب کیا ہو رہے تھے، گر رہے تھے، کہ ان کا پلڑا ہلکا بن رہا تھا. قال فقال احد لصاحبی، ان میں سے پھر ایک فرشتے نے دوسرے سے کہا کہ لو وزنته بامته، اگر پوری امت کے ساتھ بھی کیا کرو گے، اسے وزن کرو گے، لرجحها، پوری امت سے بھی کیا ہو جائیں گے، بھاری نظر آئیں گے. وعن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتب علی النحر، کہ اللہ نے مجھ پر واجب کیا ہے کہ نحر کرو، جیسے قرآن میں فصلی لربک وانحر ولم یکتب علیکم، تم پر فرض نہیں ہے. امرت بصلاۃ الضحیٰ،
مجھے چاش کبھی حکم ملا ہے واجب طور پر علم تُمر بہا، تمہیں واجب طور پر حکم نہیں ملے، صرف سنت و مستحب کی درجے میں ہے.